الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی جالیوں کو بوسہ دینا، اولیاء اللہ کے مزارات کو بوسہ دینا اور والدین کی قبور کو بوسہ دینا کیا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں، علماء کرام نے اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کو جائز قرار دیا ہے، باعث برکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی حاضری جائز ہے، باعث برکت ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ والدین کی قبور کی زیارت کرنا بھی جائز ہے اور باعث برکت اور باعث نجات ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر جب حاضری ہو تو سیدنا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک زائر کو مزار پہ جا کر 4 قدم کی دوری پہ کھڑا ہونا چاہیے، پھر 4 قدم کی دوری پہ کھڑا ہو کے وہ فاتحہ خوانی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، صاحب مزار کو اس کا ثواب ایصال کرے اور صاحب مزار کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا مانگے۔ صاحب مزار کی قبر کے پاس ہو کر قبر کو بوسے نہ دے، بوسے دینے سے علماء کرام نے منع فرمایا اور سختی کے ساتھ منع کیا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ حاضر ہوتا ہے تو اسے چاہیے اگر مواجہ شریف کی جانب سے آتا ہے تو مواجہ شریف کی طرف اس کا چہرہ حضور علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف ہو اور پشت جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو اور 4 قدم یا اس سے زیادہ کی دوری پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ لے، عجز و نیاز کے ساتھ سر جھکا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ سلام پیش کرے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے پیش کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنی دعائیں چاہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگے۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو شیخین کی قبروں پر حاضر ہو کر شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو جنہیں شیخین کہا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرے اور ان کے وسیلے سے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو بوسہ دینا یا جالیوں کو بوسہ دینا اس کی جسارت نہ کرے۔ علماء کرام نے سختی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی جالیوں کو بوسہ دینا یا قبر انور کو بوسہ دینا، مزار پاک کو بوسہ دینا، یہ بے ادبی تصور ہوتا ہے۔ ہم اس لائق نہیں ہیں، اس قابل نہیں ہیں۔ اگر حضور کے روضہ انور کی جالیوں کو بوسہ دینے کی کوشش کریں گے تو وہاں 1-2 افراد تو ہوتا نہیں، ہجوم ہوتا ہے، ہر کوئی آگے بڑھ کے بوسہ دینے کی کوشش کرے گا، دکم پیل ہوگی، ماحول خراب ہوگا، فساد بپا ہوگا اور اس طرح بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے گی۔ وہاں دکم پیل کرنا، آوازیں لگانا، دوسروں کو کھینچنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری کے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے روکا گیا ہے کہ وہاں پر چومنے سے گریز کریں اور پیچھے ہٹ کر دور ہو کر بارگاہ نبوی میں سلام عرض کریں۔ ہم چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، سیلفیاں لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مجھے بتائیں کیا یہ کم شرف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا، حضور نے اپنے قدمین میں حاضری کا شرف دے دیا، اس سے بڑا شرف اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں جا کر ان باتوں سے گریز کریں۔ رہی والدین کی قبر کو بوسہ دینے کی بات، تو والدین دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کو بوسہ دینا یہ جائز ہے۔ وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ وہاں ہجوم ہو، لیکن والدین کی قبر کو جب بوسہ دیں،
اگر کوئی دیکھنے والا وہاں موجود ہو تو والدین کی قبر کو بوسہ دینے میں بھی اس وقت احتیاط برتنی چاہیے، تاکہ دیکھنے والا ہم پر اعتراضات کی بچھار نہ کرے، مخالفین ہم پر حملہ آور نہ ہو کہ یہ معاذ اللہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ قبر کو سجدہ کوئی نہیں کرتا، قبر کو چومنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے اور سجدہ کرنے کے لیے بھی جھکنا پڑتا ہے۔ دیکھنے والا سمجھے گا کہ شاید یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، اس لیے قبور کو بوسہ دینے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔